واقعہ حرہ کیا واقعتاً رونما ہوا ہے یا یہ شیعوں کی بنائی ہوئی بات ہے؟ یہ بات پوچھی گئی ہے اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں۔ اب چونکہ میڈیا کا دور ہے تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے تو ایک زمانے تک ان چیزوں کے بارے میں واقعی لوگ لا علم تھے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ کہ یہ واقعی واقعہ ہوا ہے اور کچھ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ شیعوں کی افسانوی باتیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کی کتب کے اندر اس واقعے کے بارے میں تفصیل سے علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، ابن اسیر نے بھی لکھا ہے اور دیگر نے بھی اس کو لکھا ہے کہ حرہ کا واقعہ ہوا تھا۔ اب یہاں اس میں تین باتیں آج آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ اس واقعے کو حرہ کیوں کہتے ہیں، دوسرا یہ کہ واقعہ حرہ ہونے کی وجہ کیا تھی، اور تیسرا واقعہ حرہ میں ہونے والا نقصان کیا تھا، کتنا نقصان۔ پہلی بات، اس کو حرہ کا واقعہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو لشکر گیا تھا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے، اس نے مدینہ کے باہر جس پتھریلی جگہ پر قیام کیا، تو پتھریلی جگہ کو حرہ کہا جاتا ہے، جہاں پتھر نکلے ہوتے ہیں، اور اس جگہ انہوں نے چونکہ قیام کیا تھا، پڑاؤ ڈالا تھا لشکر نے، اس مناسبت سے اس واقعے کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، اس کی وجہ وہ یہ تھی کہ جب اہل مدینہ کو پتہ چلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت کا، واقعہ کربلا کا پتہ چلا، اور وہ سارے ظلم ستم جب مکمل طور پر ان کی نگاہوں کے سامنے آ گئے تو انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اور مدینہ منورہ میں جو یزید کا کزن چچزاد بھائی گورنر تھا عثمان، اس کو ممبر سے اتار دیا خطبہ دینے کے دوران ہی، اور تمام جتنے بھی عمال تھے یزیدی ان کو نکالا مدینہ منورہ سے، وہ سارے مروان کے گھر میں جمع ہو، اور پھر ان سب کو وہاں سے محاصرہ کر کے نکال دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ ہمارا یزید سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بات جب یزید کو پہنچی تو یزید نے ایک لشکر تیار کیا، غالباً وہ 12,000 نفوس پر مشتمل تھا، اور اس لشکر کی قیادت مسلم بن عقبہ کو دی، جس کو تاریخ نے مسرف کہا ہے، حد سے گزرنے والا ظالم ترین انسان۔ اور اسے 3 باتیں کی، یزید نے 3 ہدایات دی اس لشکر کو اور مسلم کو، کہ پہلے یہ ہے کہ جا کر مدینہ والوں کو 3 دن کی مہلت دینا، دوسرا یہ کہ 3 دن کے بعد اگر وہ اطاعت کے اوپر آمادہ ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ کہ اگر اطاعت نہ کریں اور اسی طرح بیعت سے انکاری ہو تو پھر 3 دن کے لیے تمہارے لیے مدینہ حلال ہے، جو چاہو اس کے اندر۔ یہ لشکر جب پہنچا تو جب انہوں نے 3 دن کا وقت دیا تو اہل مدینہ نے ان کی کوئی بات نہیں مانی، اور اسی بات پر قائم و دائم رہے کہ ہم یزید جیسے ظالم فاسق فاجر انسان کو حاکم نہیں مانتے، ہم اس کی بیعت بالکل کرنے کو تیار نہیں۔ تو انہوں نے پھر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، اور ایسی چڑھائی کی کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ 3 دن تک اتنا خون بہایا گیا کہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ گلیوں میں جہاں بندہ پاؤں رکھتا تھا اس کے نیچے خون آتا تھا۔ جس مدینہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت، ان ظالموں نے اور اس ظالم کے لشکر نے اس مدینہ منورہ کے اندر خون کی ہولی کھیلی، قتل و غارت کا بازار گرم کیا، اور معصوم بچے شہید کر دیے گئے، عورتوں کے عزتیں تک لوٹ لی گئی، بہت سارے لوگ اس کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس کے اندر شہید ہوئے، اسی طرح عبداللہ ابن نوفل، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ جیسے صحابی اس کے اندر شہید ہوئے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 1700 صحابہ اکرام شہید ہوئے جو انصار اور مہاجرین میں سے۔ اس کے علاوہ جو تابعین تھے، جو صحابہ کی اولاد تھے، ان کی بھی تعداد تو 10,000 سے بھی زیادہ بتائی جاتی۔ اور جو ظلم ہوئے اور جو انہوں نے لوٹ مار کی، انہوں نے جو عزتوں کو پامال کیا، وہ ایک الگ کہانی۔ اتنا بڑا ظلم انہوں نے کیا۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ ان 3 دنوں کے اندر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، جماعت نہیں ہوئی۔ وہ چونکہ مسجد کے اندر رپوش ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو روزہ رسول سے اذان کی آواز آتی، مجھے نماز کا پتہ چلتا، میں اکیلا نماز پڑھتا۔ 3 دن تک انہوں نے ایسا کیا، اور 3 دن کے بعد جبراً لوگوں سے زبردستی ان کو بیعت پر مجبور کیا، اور یوں مدینہ کو تاراج کر کے یہ ظالم اپنے اوپر دوسرا سیاہ کلنگ لگایا، اس نے دوسرا سیاہ دبا اس کے اوپر لگا کربلا کے واقعے کے بعد۔ تو یہ واقعہ بالکل سچا ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ یزید کے ظلم کی ایک تاریخ اور تاریخ داستان ہے۔ آپ کو موقع ملے تو جا کر ضرور پڑھیے۔
فتاوا بنوری ٹاؤن میں بھی اس کا ذکر ہے، اس کے اوپر دارالعلوم دیوبند نے بھی لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، سب نے لکھا ہے، اور خصوصاً مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب